جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. آمین. ہلیلویا. آئیں سے لوگ میرے ساتھ نکالے گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 1 آیت سے لے کر اس کی 10 آیت تک. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 1 آیت سے لے کر اس کی 10 آیت تک. خداوند کے پاک کلام کی حفاظت حاصل کریں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوگی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھجال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت پتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت آئے. آمین. اب خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے متی 24 اس کی 1 سے 10 آیت تک, اس ٹاپک جو ہم لیں گے وہ یہ ہے آخری وقت اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں. آخری وقت اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں. تو میرے دلوں جب ہم زمانوں کے پردوں کو ہٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور جب ہم زمین کی ہلچل کے نیچے آسمان کی خاموشی کو سنتے ہیں اور جب ہم قوموں کے اضطراب, انسان کے دل کے خوف, کلیسیا کی غفلت اور نبوتی کلام کی تکمیل کو ایک ہی منظر میں جمع ہوتے دیکھتے ہیں تب روح یہ گواہی دیتے کو دیتا ہے کہ وقت مخصوص ہے گزر نہیں رہا بلکہ پورا رہا ہے, بلکہ پورا ہو رہا ہے. تو میرے دلوں جب بائبل مقدس کے افراد کھولتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس نے زیتون کے پہاڑ پر اپنے شاگردوں سے کہے, تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ متی 24 باب صرف ایک باب نہیں, یہ آسمانی گھنٹی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آسمانی یہ ایک روحانی بیداری کی صدا ہے, یہ ایک انتباہ ہے, یہ ایک چراغ ہے, یہ ایک آواز ہے
جو سوئی ہوئی کلیسیا، غافل دلوں، دنیا میں الجھے ایمانداروں اور انتظار کی آگ بجھا بیٹھے لوگوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ تیار ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابن آدم کا آنا نزدیک۔ آمین۔ اور میرے ذہنوں یہ پیغام صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ دل کے معائنے کے، یہ روح کے امتحان کے لیے ہے، یہ وفاداری کے معیار کے لیے ہے، یہ ایمان کے چراغ کو جانچنے کے لیے ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ آیا ہمارے اندر وہ روح القدس کا تیل باقی ہے یا نہیں، جو دلہا کے آنے کی گھڑی میں اور روشنی دے سکے۔ تو میرے ذہنوں بس آؤ، خوف سے نہیں بلکہ سنجیدگی سے، خوف نہ نہیں ڈار کے نہیں بلکہ سنجیدگی دلال، بوجھ سے نہیں بلکہ بیداری سے، رسم سے نہیں بلکہ روح سے، الفاظ سے نہیں بلکہ روحانی آگ سے اس نبوتی کلام کے سامنے کھڑے ہو اور دیکھیں کہ خداوند اپنے کلیسیا سے آخری دنوں میں کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ تو ہم نے 24 باب اس کی ایک سے اگر 3 آیت جو میں نے پڑھی ہے تو خداوند یسوع مسیح ہیکل چلے ہیں، کتوں نکل رہے سی ہیکل چو نکل رہے سی، اور شدید اس کی خوبصورتی جو ہیکل کی تھی، پتھروں کی خوبصورتی سے تھی، اس سے متاثر تھے، اسے کیا تھے؟ متاثر تھے، مگر خداوند کی نظر پتھروں پر نہیں تھی بلکہ آنے والے انجام پر۔ آنے والے کس پر تھی؟ انجام پر تھی۔ اس نے فرمایا کہ جہاں ایک پتھر پر دوسرا پتھر باقی نہیں رہے گا، جو بھرایا ہے تو یہ پورا ہوا مسیح کے صلیب پر جان دینے کے بعد 70 عیسوی میں جنرل ایٹس نے اس ہیکل کو تہس نہس کیا۔ تو میرے ذہنوں پھر شاگردوں نے ایک اور سوال کیا، اے ہوئے گا کیوں؟ کیا سوال پوچھا؟ یہ کب ہوگا؟ تو میرے ذہنوں اور تیری آمد اور دنیا کے آخر کا نشان کیا ہو؟ یہ 3 سوال شاگردوں نے یسوع سے پوچھے۔ تو میرے ذہنوں یہ سوال صرف ان کا نہیں، یہ ہر زمانے کے ایک ایماندار کا ہے جو آج بھی یسوع کی راہ ہے۔ تو خداوند نے طریق کی عام معلومات نہیں دی بلکہ روحانی بیداری کے نشان دیے۔ تو میرے ذہنوں کلام مقدس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آخری زمانے کو سمجھنے کے لیے صرف خبریں کافی نہیں کہ موبائل کی خبریں لا لیاں، ٹی وی کا خبریں لا لیاں، کہ حالات سن لو، فلانے ملک کی جنگ، فلانے سے لگی، فلانے دینے بندے مر کے، یہ ضروری نہیں۔ نبوتی بصریات چاہیے، روحانی ہمیں کان چاہیے، اور ایسا دل چاہیے جو خدا کے اشاروں کو پہچانے۔ پہلے نمبر پر جو خداوند نے میرے سے تو پیشن گوئی کے طور پر ایک بات، ایک خاص بات آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ جنگل لانی کی تو نے اسے دا نہیں لان کیتا، سب تو لان پہلے کتا ہو رہا ہے۔ آخری زمانے کی پہلی بڑی نشانی یسوع نے بتائی، دھوکے کی روح۔ کون سی روح جی؟ دھوکے کی روح۔ متی 24 باب اس کی 4 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو خداوند نے سب سے پہلے جنگوں کا نہیں، سالی کا نہیں، زلزلوں کا نہیں، کلام میں لکھا ہے خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے، کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ یہ بڑی گہری بات ہے میرے ذہنوں، یعنی آخری زمانے کی پہلی اور خطرناک ترین جنگ ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہوئی۔ کون سی جنگ ہے؟ روحانی جنگ۔ جھوٹا مذہب کی ہوگی، جھوٹا مذہب، جھوٹی مسیحیت، جھوٹا اطمینان، جھوٹی سلامتی، یہ سب اس دور کی پہچان ہوگی۔ آج بھی بہت سے لوگ چرچ میں ہیں مگر میرے ذہنوں مسیح میں نہیں، چرچ میں ہیں مگر مسیح میں
نہیں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر بدن میں روح القدس نہیں رکھتے. بدن سے روح القدس کو نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے پہلے خبردار کیا دھوکے سے بچو کہ آخری زمانے میں ہر چمک روشنی نہیں ہوتی. یعنی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. یسوع سمجھاتا ہے. اور نمبر 3 میرے سے تو متی 24 باب 6-8 پڑھیے تو کی لکھا سی اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردار گھبرا نہ جانا کہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. تو میرے دلوں خدا یسوع مسیح فرماتا ہے کہ تم لڑائیوں کی افواہیں سنو گے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. خوشحالی آئے گی زلزلے آئیں گے لیکن پھر ایک عجیب جملہ یسوع نے کہا کہ یہ سب مصیبتوں کا آغاز ہوگا. یہ سب مصیبتوں کا کیا ہوگا؟ آغاز ہوگا. یعنی یہ احکام نہیں ہے بلکہ درد ذیل ہے. کیا ہے؟ یہ درد ذیل ہے. جیسے ولادت سے پہلے درد بڑھتے ہیں عورتوں کو یہ درد روحانی طور پر لگے گی کلیسیا کو. اس طرح آخری زمانے میں زمین کے حالات شدت اختیار کریں گے. یہ نشانیاں ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے ضدو بیدار اس کے لیے ہے بیدار کرنے کے لیے. بھائی عرص اپنی بیٹی سختی نہ بٹھاتا ہے. خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے. یہ ہمیں میرے سے تو بتاتی ہے اس زمین کو اپنا ہمیشہ کا گھر نہ سمجھو. اس زمین کو اپنے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھو. یہ نظام قائم رہنے والا نہیں بلکہ گزر جانے والا ہے. میرے سے تو جس طرح متی کا 24 باب اس کی 9 سے 10 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی؟ عداوت رکھیں گی. اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. تو یہاں خدا یسوع مسیح کلیسیا کے جذباتی ایمان کو نہیں بلکہ ثابت قدم ایمان کو دیکھتا ہے. آخری زمانے میں مسئلہ صرف برونی دشمنی نہیں ہوگی بلکہ اندرونی سرد مہری ہوگی. محبت کا سرد ہو جانا بہت خطرناک حالت ہے میرے ضدوں. کیونکہ جب محبت سرد ہوتی ہے تو دعا بھی خوش ہو جاتی ہے. دعا کی خوش ہو جاتی ہے. پرستش رسمی ہو جاتی ہے. پرستش کیا ہو جاتی ہے؟ آواز بڑی ہوئی لمبے لمبے گیت بڑے ہوں راگ بڑے ہوں لیکن اندروں خالی پڑ اندروں کیوں نہیں خالی پڑ. میسج بڑا رپیٹ کیتے ہوئے گا روح القدس پڑی ہوئے گی محبت تو خالی ہے. محبت تو کیوں خالی نہیں. تو میرے سے تو خدمت بوجھ بن جائے گی. خدمت کیا بنے گی؟ چال ایسے گھڑی جانے ہیں تو چاہیے 200 روپیہ نہ دیا اگلے محلے جانے ہیں کوئی گل 500 کی دیہڑی لا دی. بوجھ بن جائے کیا بن جائے گا؟ ویژن بن جائے گا. دیہڑی بن جائے گی صرف. اور انتظار میرے ذہن کمزور پڑ جاتا ہے مگر خدا انہیں مبارک کہتا ہے جو آخر تک قائم ہے. صرف نجات صرف یسوع میرے ذہن نجات صرف شروع کرنے والوں کو نہیں بلکہ وفاداری سے چلنے والوں کی شان دی. ہاللویا. یہ نہیں کہ توبہ کی تھی مہینہ کے جب سنا چلے تو بعد پھر وہی سکتا وہی شراباں وہی ملے داریاں وہی گھر نہیں. اگر ہم متی 24 واپس کی 14 پڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں کس میں منادی کے جو 100 کے دسیو ذرا یہ جو جولی لا کے کہ جولی لا دسیو ذرا میں بھی منادی کرنے والا لیکن آپ بھی یسوع کے شاگرد. ہاللویا.
منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے کیا ہو، گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ جیسی کڑیاں گواہیاں دے رہے اے میری لات سے ترسی دعا کرائی دے جی تو ہفتے بعد لات پھر ہوتی جاتا ہم دی کہ نہیں ہوں سر درد ہے، سر پہ دعا کرو جی، سر درد ہفتے بعد پھر لے کے سی خاتم کو آ جائے۔ لیکن اب ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں گواہی کون سی دینی ہے۔ کیا بیماریوں کی گواہی شفا کے طور پر ہے؟ وہ الگ بات ہے، خدا شفا دیتا ہے۔ جب آپ یسوع کو ڈھونڈیں گے شفا ملے گی، یسوع کو ڈھونڈیں گے اپنے بدن کا حصہ بنائیں گے، کلام کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، شفا خود بخود ہی آئے۔ آمین۔ پھر آپ کو ہاتھ رکھان یا دوڑا نہیں پہنے، پھر سانو خادم دے کوڑا آگے نہیں کہنا پڑے گا خادم دے کیڑا بیمار ہے ہاتھ کھڑا کرو، ایک ہاتھ نہیں ہوئے گا، پھر اسی دوویں ہاتھ کھڑا کریں گے، بھائی صاحب میں بالکل ٹھیک ہاں، میرا کرانا بالکل ٹھیک۔ ہاللویا۔ تو میرے سیدھو جہاں پر یعنی آخری زمانہ میں یسوع نے کہا کہ صرف اندھیرے کی کہانی نہیں، یہ خوشخبری کی فتح کی کہانی بھی ہے۔ خدا انجام سے پہلے گواہی مکمل کرے گا۔ انجام سے پہلے کی کرے گا؟ وہی مکمل کرے گا۔ وہ قوموں کو پکارے گا، وہ دلوں کو جھنجھوڑے گا، اور پھر انجام آئے، پھر انجام آئے۔ یہ کلیسیا کے لیے حکم بھی ہے اور موقع بھی۔ جب دروازہ کھلا ہے، جب تک فضل کی گھڑی جاری ہے، تب تک چرچ کو سونا نہیں بلکہ کی کرنا ہے، بلکہ کی کرنا ہے، جاگنا ہے۔ بلکہ کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے۔ تو یہ کلیسیا کے لیے حکم بھی ہے اور موقع بھی ہے، تاکہ دروازہ ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ آمین۔ تو میرے سنو، اسی لیے اگر ہم متی 24 باب اس کی 15 اور 28 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہے۔ کلام پاک کو ہم پڑھیں گے، دھیان سے سنیے گا۔ 15 باب سے اس کی 28 آیت تک خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہو اور دودھ پلاتی ہو، بس دعا کرو کہ تم جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ ہاللویا۔ مگر مرزدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں۔ وہ دن کیا کہے جائیں گے جی؟ تو خداوند اس شیشے میں ایک سخت وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کون سی وقت؟ سخت وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناری جھوٹے مسیح، جھوٹے نبی، جھوٹے نشان اور گمراہ کرنے والی طاقتیں ظاہر ہوں۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ آخری زمانے میں آخری معجزہ سچائی کی دلیل نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو حیران کرے وہ میرے ذہنوں خدا کی نہیں ہوگی، وہ خدا کی نہیں ہوتی۔ ہر وہ بات جو مذہبی لگے آسمانی نہیں ہوگی، ہر کوئی بات مذہبی لگے وہ آسمانی نہیں ہوتی۔ اس لیے کلیسیا کو صرف تجربات نہیں، کلام کے ترازو کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے نہیں کہ پادری آئے تو جتوں مر کے حوالہ پڑھ کے چھوٹا ہے میسج ہمیں غلطی تک جائے، چندہ لیا تو ہو گیا۔ بھائی ان کو پوچھو، بھائی صاحب میرا حوالہ پڑھے ہیں ایک کدے وچوں ہے، تسی تشریح کتوں کر رہے ہو؟ ایک خدا دے کلام کی بیان نہیں لکھا، لیکن تسی تشریح پتہ نہیں کتوں پڑھ لی۔ ان کو پوچھے، آپ کو ضرورت ہے روحوں کو پرکھنے کی میرے ضرورت ہے، اور خدا یسوع مسیح کے سچے چہرے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متی 24 باب کی 29 اور 31 آیت پڑھے، یہ سننے والی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اکثر اس سوال کو پوچھتے ہیں لوگ، 29 آیت سے پڑھ لینا لوگ۔ خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟
اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج طریق ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی کوفتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سطحوں میں چھاتی پیٹے گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھے گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کر آمین۔ تو میرے ذلو وہ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے کیا کرے گی، دیکھے گی۔ یہ خفیہ کمزور جہاں میرے ذلو جہنم کی آمد نہیں ہوگی، یہ جلالی آمد۔ کون سی آمد ہے؟ جلالی آمد ہوگی، یہ بادشاہ کی آمد ہوگی، یہ آسمان کے حق کا زمین پر ظاہر ہونے کی آمد ہے۔ یہ وہی یسوع جو ایک بار عاجزی میں آیا، غور نہ سنو، ایک بار جو میرے ذلو عاجزی میں آیا، اب جلال میں آئے گا۔ اب کس میں آئے گا؟ جلال میں آئے گا۔ وہی جسے لوگوں نے رد کیا اب سب اسے دیکھیں گے، وہی جس نے سلیپ اٹھائی اب تاج کے ساتھ آئے گا۔ کس کے ساتھ آئے گا؟ تاج کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے ذلو یہ متی 24 باب کا نہایت سنجیدہ حصہ ہے کہ خداوند نے پہلے میرے ذلو نوح کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی، ہم اس کو بعد میں کوٹ کریں گے۔ تو میرے ذلو جو بھی اگر 40 اس کی 41 کوٹ ہے، 24 باب اس کی 40 اور 41 آیت میں کوٹ کرنے والا ہوں، یہ بھی سیکھنے والی باتیں ہیں۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ سمجھے نالی گال جائے سوال پوچھتے۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے۔ بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند اس دن آئے۔ تو میرے ذلو خداوند یسوع مسیح نے آخری زمانے کی باتیں بیان کی تو اس نے ایک نہایت سنجیدہ اور دل کو ہلا دینے والی حقیقت کو ظاہر کیا۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو، لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، کاروبار چل رہے ہوں گے، بازار آباد ہوں گے، مگر اچانک آسمان کی طرف سے خدا کا وقت آ پہنچے گا اور فیصلے کا دن آ کھڑا ہوگا۔ یہ لفظ کے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اجتماعی نہیں، کی نہیں، اجتماعی نہیں بلکہ ذاتی اور روحانی بنیاد پر ہوگا، ذاتی اور روحانی بنیاد پر ہوگا۔ 2 لوگ ایک ہی جگہ پر ہوں گے، 2 لوگ ایک ہی جگہ دوں گے، ایک ہی کام کر رہے ہوں گے، شاید ایک ہی خاندان کے ہوں گے، مگر ان کے دلوں کی حالت مختلف ہوگی۔ ان کے دلوں کی حالت کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ ایک کا دل خدا کے ساتھ ہوگا، دوسرے کا دل دنیا داری کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا داری کے ساتھ۔ تو میرے ذریعے یہ پیغام ہمیں جگانے کے لیے ہے کہ نجات صرف ظاہری مذہب سے نہیں بلکہ زندہ ایمان سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ زندہ ایمان سے ملتی ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ ایک ہی کلیسیا میں بیٹھے، وہ سمجھا 2 اتنے بیٹھے ہوں، ایک ہی عبادت میں شامل ہوں، ڈیلی ایک ہی بائبل پڑھتے اور پڑھتے، مگر جب خداوند کا وقت آئے گا تو میرے سے جو ظاہر ہو جائے گا کہ کون وقتی خدا کے ساتھ چل رہا ہے اور کون صرف ظاہری طور پر۔ ہاللویا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ مثال اس لیے دی تاکہ انسان غفلت کی نیند سے جاگے اور دنیا کی مصروفیات، دولت، کام کاج اور روزمرہ
کربلا کی زندگی ہمیں اس قدر مصروف کر دیتی ہے میرے دلوں کہ ہم ابدیت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر خداوند کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا. یہ ایت ہمیں توبہ، پاکیزگی اور روحانی بیداری کی دعوت ہے. ہاللیلویا. تو خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے بلکہ ہر انسان نجات. اس لیے آج فجر کا دن ہے. آج کا وقت خدا کی طرف لوٹنے کا وقت ہے. آج اپنے دل کو میرے دل کو جانچنے کا وقت ہے کہ آیا ہم واقعہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا صرف دنیا کی راہوں میں کوئی. اس طرف سے خداوند یسوع مسیح نے ایک اور مثال بھی دی تھی. نکالے میرے ساتھ مقدس پتی رسول کی انجیل اس کا 25 باب، اس کی اگر 13 پڑھے نا تو وہاں پر چاند کوٹ کروں گا، دھیان نہ سنو. خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 گواہیوں کی مانت ہوگی جو اپنی مشرے لے کر دلہا کے استقبال میں نکلیں گے. جنہیں لاڑے دے انتظار میں، کدے انتظار چھے؟ لاڑے دے انتظار چھے. ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند، 5 ندان تے 5 کسان عقل مند. جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشرے تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مشروں کے ساتھ اپنی کپیوں میں بھی تیل بھی لے لیا. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب گونگنے لگے اور سو. کیا ہو گئی جی؟ سو گئی. کہا کہ تسی پڑھے ہو. تو میرے سے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دلیل آگے یسوع نے بڑھائی. اور خداوند جب 10 گواہیوں کی تمثیل بتاتے ہیں کہ سب کے پاس چراغ ہے. سارا نے کوئی چراغ ایسا نہیں ہے، 10 کا نام ہے چراغ ایسا تھے. سب دلہا کے انتظار میں تھی، 10 ہی دلہا کا انتظار کر رہی تھی. اور لکھا کہ سب سو گئی. کیا ہو گئی؟ ساریاں سو گئی. مگر سب ایک جیسی نہیں تھی. 5 عقل مند کیونکہ ان کے پاس تیل تھا، 5 ندان تھی کیونکہ ان کے پاس صرف چراغ ہے، ایسی تیل کونی سی تھوڑا سا. مگر تیل میرے دلوں میں ہم گہرے طور پر دیکھیں تو جہاں پر گہری سچائی ہے کہ چراغ ظاہری ایمان، مذہبی شناخت، کلیسیائی وابستگی اور روحانی شکل کو ظاہر کرتا ہے. مگر تیل اندرونی حقیقت، روح القدس کی تازگی، دعا کی زندگی، پاکیزگی، عطائیت اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. میرے دل سب سو گئی یعنی کمزوری سارے چاہتی کہ نہیں روحانی بندہ جی کمزوری آ گیا. گناہ ہو جاتے دعا سے چوک دینے کے لیے اور ہوتا بھی رہا. کمزوری 10 کے اندر آئی. تیل ان کے پاس بھی تھا، 5 کے پاس تھا، لیکن تیل ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گئی؟ سو بھی تھی. اور میرے سے تو لیکن جب آدھی رات کو آواز آئی لاڑا آ گیا. یہ آ گیا لاڑا اینجی بنانی یسوع آئی. سارے نے کوئی ٹی وی بہندا آئے گا، کوئی موبائل پہ آن لائن بہندا آئے گا، کوئی ظاہری طور پہ بہندا آئے گا. ہاللیلویا. تو میرے سے تو تب فرق ظاہر ہوا کیونکہ بحران ہمیشہ اصل حالت کو ظاہر کرتا ہے. جن کے پاس تیل تھا وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. یہ بند دروازہ ہمیں نوح کی کشتی کے دروازے کی یاد ہے. کون سے دروازے کی یاد آتا ہے؟ نوح کی کشتی کے دور کو یاد آتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب دعوت فیصلے میں بدل جائے. دعوت کہندے تے سارے نسی چرچ بھی جاتے ہیں، کہندے تے سارے نسی روح القدس نے غیر زبان سے دعا بھی کرتے ہیں، کہندے سارے نسی دا یقین دے. لیکن دا یقیناں غیر زبانہ نہ دعا کرنا دے سارے سے رہ جائیں گے اگر اور رسمی طور پہ تیار ہوں. جنہاں چکر مذہبی طور پہ تیار ہوں گے اتنے رہن گے، جنہاں چکر یسوع واسطے کلام دے مطابق تیار ہوں گے کہ وہ 5 گواہیاں کی طرح دعوت چتی ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. کٹو میرے نال مکاشفہ دی طرح 19 بات آخری بات ہے. مکاشفہ 19 بات، مکاشفہ 19 بات. یہ میں آپ کو دونوں جی اپنی میاں میل کے دینا کا کتابہ لیا 24 باب دے دیں. مکاشفہ 19 باب اس کی 7 اور
نو ہے، کاشفانی باپ اس کی 7 سے 9 ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ ہم خوشی کریں، کیا کریں؟ خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آپ ہو، برا کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ تیار کر لیا، یعنی کلیسیا نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام ہے۔ یسوع نے 3 کام میں رسے سان: دعا، خیر اور روزہ۔ ہاللیلویا! کام ٹھیک لے، کام کرو، لیکن دنیا نے بہا کے نہ ایسے صرف اگر دعا کا موقع دیتا جائے نا چرچا کے اندر، کلام دی دعا کرو یا تجھے چھوٹی دعا کرو، وہ سارے زمانے کی گلا چک کے نا دعا چ رکھ لیندے نے، گھر پاویں 2 منٹ کی دعا نہ کیتی ہوئے، یہ تو سارے بہان وقت لمبی دعا کرن گے، دوجا پاویں پادری سنگھاڑے مار سوندا رہے، یہ دعا کیوں ختم ہو؟ دعا صرف مختصر کرے جن مسئلے کے آپ کو کہا جاتا ہے اتنی دعا کرے، کیونکہ خدا تھوڑی بھی سننے میں چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ ایلیا کی سنی سی کہ نہیں سنی؟ تو میرے سنو مکاشفہ اگر ہم 22 باب اس کی 12 سے 20 آیت کا جا کے پڑھے ہو، مکاشفہ کہہ دیا ہے میں کوٹ کاری دینا چاہتے ہیں، مکاشفہ 22 باب، مکاشفہ 22 باب اس کی 12 آیت لکھا ہے: دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، یہ لکھا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، میں الفا اور اومیگا، اول باہر، ابتدا و انتہا ہوں۔ آگے بھی ہے: جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ ہاللیلویا! کیا گواہی دیتا ہے؟ میں جلد، آمین۔ اے خداوند یسوع آ، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ، آمین۔ تو میرے دوست متی 24 باب اور مقدس متی 5 باب کی روشنی کو اور زیادہ جلالی بنا دیتی ہے۔ یہ ایت کیا کہتی ہے؟ آؤ ہم کیا کریں؟ خوشی کریں، کیونکہ برا کی شادی آپ پہنچی اور اس کی دلہن نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ یہاں دلہا مسیح ہے اور دلہن اس کی کیا ہے؟ کلیسیا ہے۔ یہ کلیسیا رسمی نہیں، یہ ٹھیک ہے چرچ کا ٹائم 10 بجے ہوئے، کلیسیا 11:20 رسمی کلیسیا۔ کیڑی کلیسیا؟ رسمی کلیسیا۔ پوچھے ڈیٹ کیوں آئے بھن جی بھائی جی؟ گھر بچیاں نوں نواندے رہے ہیں، پھر تو بچیاں نوں تسی ہفتے والے دن نوا لو، کپڑے تسی دھونے تسی ہفتے والے دن دھو لو۔ اے کلیسیا کون سی ہے؟ رسمی کلیسیا۔ کون سی کلیسیا؟ رسمی کلیسیا ہے۔ تو میرے ذہنوں یہ روحانی جو 5 گواریاں اندر چلی گئی ہے وہ روحانی کلیسیا ہے۔ وہ کون سی کلیسیا ہے؟ روحانی کلیسیا ہے۔ میرے ذہنوں یہ نام کی تیاری کی کلیسیا ہے، یہ صرف چراغ رکھنے والی نہیں، تیل سے بھری ہوئی کلیسیا ہے، یعنی روح القدس سے بھری ہوئی، جس سے روح القدس سے بھری ہوئی ہے۔ اور پھر خداوند فرماتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور آخر میں میرے ہاں میں لکھا ہے جلد آتا ہوں، یعنی پورا مکاشفہ کا اختتام خوف سے نہیں، خوشخبری سے، ہاللیلویا، بلکہ آمد کے وعدے پر ہوتا ہے۔ یہی دلہا کی پکار ہے، یہی کلیسیا کی امید ہے، یہی انتظار کا مرکز ہے۔ اگر 24 باب اس کی 42 ہے، پیچھے چلو حضرت باقی والی مقدس 24 باب اودی 42 ہے، میں کوٹ کرنے کا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بس جاگتے رہو۔ کی کرتے رہو؟ گالو پھر آگے شروع آئی، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے۔ ہاللیلویا۔ اور 5 باب
तीन मेरी मैं कोट की तेन पता है और मुकाशवा भाई बाप वो सिफारत भी पढ़ ली आखिरी है सिफारत में क्या लिखा हुआ है और रूह और दुल्हन कहती है यार ये कहती रूह और दुल्हन दुल्हन से रूह होगी तो कहेगी दो चीजें गवाई पहली गवाही की रूह दी कितनी गवाही और फिर क्या है दुल्हन कहती है और सुनने वाला भी कहे आ हालेलुया जो कलाम सुनोगे उसके अमल करोगे तो फिर ये आवाज रूह और कलीसिया कहती है आ हालेलुया। तो मेरे से बस मेरे से अगर हम मत्ती 24 बाप की निशानियां देखते हैं तो अगर मत्ती 25 बाप हमें तैयारी सिखाता है और अगर मकाशवा अंजाम का जलाल दिखाता है तो फिर रूह कुदस से क्या कहती है वो कहती जागो और तैयार हो जाओ जागो क्या हो जाओ तैयार हो जाओ धोखे से बचो मोहब्बत को सर्द ना होने दो चिराग को बुझने ना दो तेल को खत्म होने ना दो दुनिया की मसरूफियात में अबदियत को ना खो दो क्योंकि दुल्हा आ रहा है बरा की शादी नजदीक है हर आंख उसे देखेगी और उस दिन फर्क ज़ाहिर हो जाएगा फर्क ये हो जाएगा कि कौन दुनिया का था और कौन वक्ती यीशु का था हालेलुया। लिहाजा आज जब फजल का दरवाजा खुला है जब रूल और दुल्हन अब भी कह रही है कलाम अब भी पुकार रहा है कि चिराग अब भी भरे जा सकते हैं तो अपने दिलों को झांसे मेरे दिलों अपनी राहों को दुरुस्त करके अपने ईमान को ताजा करे अपनी मोहब्बत को सरगर्म करे और अपने अंदर रूह कुदस के तेल को फिर से ताजा होने दे क्योंकि बहुत जल्द बहुत अचानक बहुत जलाल से वो आएगा और मुबारक है वो जो प्यार पाएगा क्या पाए जाएंगे प्यार आमीन सबको आमीन यीशुआ जय यीशुआ ਅਸੀਂ इंतजार कर गीत तो बड़े गाने हैं गीत अक्सर सी कबूर गाने हैं यहोवा छेती आ यहोवा छेती आ ते फिर सानू तो ते लिखिਆ कि बात का पत्थरां च दीवारां च भजणगे सानू लकाला जड़ा आ रहा है शोधा की आंखें आज सी नहीं वो शक्ल च आया बच्चे की शक्ल उन्हें मखलसी दी नजात दी लेकिन आप अदालत करने के लिए क्या करने के लिए अदालत करने इसलिए आप अपने आप को तैयार करें कि आज हम रस्मी कलीसिया हैं हम उस नदान कुवारियों की तरह तो नहीं है अगर आप नदान कुवारियों की तरह हैं आज मौका फजल भी मौजूद है रूह कुदस भी मौजूद है और आप भी मौजूद हैं आप अपने चिराग के अंदर उस रूह कुदस को लेकर अपने चिराग को रोशन कर सकते हैं और उस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं हालेलुया। गवाह बनो किदे गवाह यीशु दे गवाह ताकि दुनिया दारे कमां नूं वेख के की करे तब्दील हो जाए की करे एक मैं टिकटॉक देख रहा था राती बैठ के 12 बजे मैं कलाम लिखा ना उधर तो मैं टिकटॉक मेरे सामने आ और एक अक्सर भाइयों के वीडियो घट ने भैनों दी बड़िया वीडियो ला दी एक जगह से जबूर गा रही ते नाल जबूर नाल डांस कर एक जगह से सिबो लाल लाई है सिबो लाल ते डांस हो रहा भैन होई फिर एक खुदा दी खादमा सरगोदा एक जगह से गीत गा रही दूसरी जगह से टप्पे गा रही दूसरी जगह से की गा रही टप्पे गा रही दूसरी जगह से पता नहीं केड़े केड़े समझ तो बाहर ने लेकिन अज के माहौल च मैं कहना कि असी कलीसिया लोगों को तब्दील नहीं कर रहे बल्कि लोगों को अपना आप लोगों को की कर रहे हैं अपना बहा रहे देखो असी इन्ने खुश है साड़ी रूहानियत तब ज़ाहिर होगी जब हम अंदर और बाहर से यीशु के फल हालेलुया। मैं नहीं कहता कि आप शादी में जाए आप हंसी खुशी रखें लेकिन टिकटॉक क्या है आसान से ना लोग दुनिया में देखें अपने घर करो सब कुछ करें लेकिन मसीह में रहकर आमीन हालेलुया। आए ये आपको बंद करें और दुआ करें।